بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے ہمارے اس درس کا عنوان روایت سکونی سے استدلال اور اس سلسلے میں جو مناقشہ ہے وہ بیان کیا جائے گا کہ روایت سکونی کا تعلق درواقع اصل مطلب سے ہے کہ جب ہم بحث کر رہے تھے کہ سبھی کے معاملات جو ہیں وہ باطل ہیں، تو یہاں پر یہ جو محدث کاشانی کی پیچھے ہم نے بات کی تھی گزشتہ درس کے اندر، یہ اس سے وابستہ نہیں بلکہ روایت سکونی کا یہ مطلب اصل اس بحث سے وابستہ ہے کہ جہاں ہم سبھی کے معاملات کو شیخ انصاری اپنے نقطہ نگاہ سے باطل جان رہے ہیں، اور اس روایت سکونی سے استدلال کیا جا رہا ہے سبھی کے معاملات کی صحت پر۔ پھر اس سلسلے میں جو مناقشہ ہے وہ یہاں پر بیان ہوگا۔ اس کے بعد ایک اور مطلب جو ہے شروع ہوگا، وہ بچے کے اعلی کار بننے کا حکم، کہ بچہ جو ہے وہ واسطہ بنے اس کام میں اور اعلیٰ بنے فقط، اس کے علاوہ اس کا کوئی کردار نہ ہو، تو اس سلسلے میں کیا حکم ہوگا۔ تو اس طرح آج کے ہمارے اس درس کے عناوین میں سے مطالب میں سے ایک عنوان عقد سبی کی صحت پر سکونی کی روایت سے استدلال کا بیان ہونا ہے، اور اس کے بعد مذکورہ استدلال میں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کا مناقشہ ہے کہ جو یہاں پر بیان ہوگا۔ اس کے بعد سبی کے آلے اور واسطے بننے کا حکم، کہ ان معاملات کے اندر جہاں سبی واسطہ بنے بغیر اس کے کہ خود جو ہے وہ اپنی جانب سے کسی معاملے کا انشاء کرے، بلکہ وہ واسطہ بن رہا ہے دو نفر جو معاملہ کر رہے ہیں ان کے درمیان، تو اس کا کیا حکم ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف، کہ جس میں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ عقد سبی کی صحت پر روایت سکونی کو بیان کرتے ہیں، ان کی جانب سے جو استدلال قائم کرتے ہیں اس روایت سے، اور پھر اس میں مناقشہ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا مَا وَرَدَ فِي رِوَایَةِ السَّکُونِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیہ السلام، کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے سکونی نے جو روایت کی ہے وہ مطلب جو اس روایت کے اندر داخل ہوا ہے، وارد ہوا ہے۔ اما ما کا جو آگے اس کی خبر ہے وہ جواب جو اس کا ہے وہ آگے بیان ہوگا۔ یہاں پر وہ مطلب جو روایت کے اندر ہے خود اس روایت کو پہلے بیان کرتے ہیں کہ قال، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وَنَّهَ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ نبی گرامی اسلام نے نہیں کی ہے ان کسب الغلام الصغیر الذی لا یحسن صناعة بیدہ، کہ معاملہ کرنا اس غلام سے، اس بچے سے کہ جو چھوٹا ہے، صغیر ہے، الذی لا یحسن صناعة بیدہ، کہ جو یعنی خود سے جو ہے وہ صناعت اور فن کو اچھی طرح نہیں جانتا، یعنی ان معاملات کے اندر خود جو ہے وہ نہیں جانتا اس صناعت کو، اس فن کو، ایسے بچے سے معاملہ کرنا اس کی نہیں کی ہے نبی گرامی اسلام نے۔ اور دلیل کیا، علت کیا بیان ہوئی ہے، فرماتے ہیں کہ معللا بانہ، علت بیان کرتے ہوئے اس مطلب سے کہ ان لم یجد سرقہ، کہ اگر اس نے مثلا کوئی چیز نہیں پائی تو ممکن ہے کہ مثلا اس صنعت کے اندر چونکہ خود تو نہیں جانتا اس صنعت کو اچھی طرح سے، لذا اگر اس نے کچھ نہیں پایا اس کے اندر تو وہ امکان ہے کہ سرقت کرے، چوری کرے، لہذا اس وجہ سے آپ فرماتے ہیں کہ نہیں کی گئی ہے اس کے ساتھ معاملے کی، کہ اگر اس بچے نے کچھ نہیں پایا تو وہ چوری کرے گا۔ تو اب یہاں پر کس طرح سے استدلال کیا گیا ہے اس کو تو آغا نے یہاں بیان نہیں کیا، لیکن کیفیت استدلال ان قیودات سے ہے کہ جو اس روایت کے اندر موجود ہیں۔ ایک قید الذی لا یحسن صناعة بیدہ کی کا یہ جملہ ہے کہ جو الصغیر کی صفت بن رہا ہے جملہ، کہ وہ صغیر کے جو نہیں جانتا خود سے اس صنعت کو اچھے انداز سے، تو اس سے بزرگان جو ہیں وہ اس وصف پہ اعتماد کرتے ہوئے استدلال کرتے ہیں کہ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے جو مفہوم نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ بچہ کہ جو یحسن صنعتاً ہے، نہ لا یحسن، یعنی وہ جو بہتر انداز سے اس صنعت کو جانتا ہے تو بس اس کے ساتھ معاملہ کرنے میں کوئی مانعیت جو ہے، کوئی رکاوٹ وجود نہیں رکھتی، ایک مطلب۔ دوسرا جو یہ علت بیان کی گئی کہ ان لم یجد سرقہ،
کہ یہ ایک جملہ شرطیہ ہے اس عنوان سے آپ دیکھیں، اور پھر ایک تعلیل کی صورت میں بھی یہ بیان ہو رہا ہے علت کے عنوان سے آپ دیکھیں تو یہاں پر کہتے ہیں کہ یہاں بھی ایک مفہوم ہمارے سامنے ہے کہ یہاں مفہوم شرط کی بنیاد پر اسے دیکھیں، یا ہم یوں دیکھیں کہ حکم جو ہے یہاں پر نہیں کا دائر مدار ہے اس شرط کی، اس علت کی بنیاد پر۔ اب اگر جہاں یہ علت منطبق نہیں آتی وہاں پر وہ حکم نہیں کا وجود پیدا نہیں کرے گا، تو لہٰذا اگر ان لم یجد سرقہ یعنی اس کے برخلاف موارد ہوں ان بچوں میں، اگر ہمیں اطمینان ہو کہ وہ سرقت اس نے نہیں کی یا نہیں کرتا، تو اس سرقت کے نہ کرنے میں اس بچے کے حوالے سے اگر اطمینان ہمیں حاصل ہوتا ہے تو وہاں پر پھر بلا معنی ہوگا یہ اس کے ساتھ معاملات انجام دینا۔ تو اس روایت کو ان قیودات کے ساتھ، ان چیزوں کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو وہ استدلال قائم کرتے ہیں کہ بس سبھی کے معاملات ایسا نہیں ہے کہ وہ مسلوب العبارہ ہو مطلقہ طور پر کہ ہر اعتبار سے آپ اس کے ساتھ معاملہ نہ کر سکتے ہوں، بلکہ یہ اس صورت میں نہیں ہوا کہ جب لا یحسن صنعۃ بیدہ ہے، اور اس کی علت بھی ان لم یجد سرقہ ہے، اس کے برخلاف موارد میں آپ غلام صغیر کے ساتھ معاملہ کرنے میں کوئی مشکل، کوئی قباحت نہیں رہتی۔ تو شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا مَا وَرَدَ فِي روایت سکونی، کہ یہ جو مطلب روایت سکونی میں داخل ہوا ہے، وارد ہوا ہے نہیں کا معاملے صغیر سے، اور اس طرح سے پھر ان قیودات کے ساتھ جس میں وہ استدلال کرتے ہیں اس کی صحت پر، فرماتے ہیں کہ فَمَحْمُولٌ عَلَىٰ عِوَزِ كَسْبِهِ مِنْ الْتِقَاطٍ أَوْ أُجْرَةٍ عَنْ إِجَارَةٍ، فرماتے ہیں کہ یہ مطلب اس روایت کا حمل کیا جاتا ہے کس پر؟ عوض کسب سبی پر، کہ یعنی یہاں پر درست ہے کہ بظاہر کسب الغلام کا ایک تو کلمہ استعمال ہوا ہے، لیکن یہاں مراد اصل معاملہ نہیں ہے اس بچے سے، کسب سے مراد جو ہے وہ یہاں عوض کسب ہے، یعنی کسب کا جو مصدری معنی ہے وہ وہی اقتصاب معاملے کا ہے، لین دین کرنے کا ہے اس کے ساتھ، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ ہماری یہاں مراد جو ہے یہ ہے کہ کسب یہاں اپنے اسم مصدر کی معنی میں ہے، یعنی المکتسب، وہ چیز جو اس بچے کو حاصل ہوئی ہے، یعنی وہ فائدہ، وہ عوض جو اس کے پاس موجود ہے، فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہی عوض اور فائدہ اور اس طرح کی کا سود وغیرہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ فَمَحْمُولٌ عَلَىٰ عِوَزِ كَسْبِهِ، وہ چیز جو روایت سکونی میں وارد ہوئی ہے اس کو حمل کیا جاتا ہے کس پر؟ عوض کسب پر، کہ اس بچے کے ہاتھ میں جو مال آیا ہے، جو فائدہ اس کے ہاتھ پہنچا ہے، من التقاط، کہ اس نے جا کر حیازت کی ہے، کہیں سے وہ اپنے لیے منتخب کیا ہے وہ مال حیازت کے ذریعے، او اجرت عن اجارت، یا کسی اجارے کی وجہ سے کوئی اجرت جو ہے وہ اس کے ہاتھ پہنچی ہے، اوقعہا الولی، کہ جس کو ولی نے ایجاد کیا ہے اس اجارے کو، اب اس سبھی بغیر اذن الولی، یا مثلا خود سبی نے ولی کی اجازت کے بغیر، کہ البتہ یہ معاملہ خود محل تعامل ہے کہ اس سبی نے اگر اس طرح کوئی اجارہ انجام دیا ہے اور اجرت اس کے ہاتھ پہنچی ہے، مثلا اس طرح کا عوض کسب، یا فرماتے ہیں کہ او ان عمل، یا وہ عوض کسب کہاں سے اسے حاصل ہوا ہے؟ اس عمل کی وجہ سے کہ امرا بہی، کہ یا امرا بہی، جس عمل کی نسبت اسے امر کیا گیا تھا کہ وہ اس کام کو انجام دے، من دون اجارت، بغیر کسی اجارے کے، یعنی کوئی عقد اجارہ منعقد نہیں ہوا تھا، اس بچے کے ساتھ کوئی عقد اجارہ منعقد ہوا ہو اس کے عمل کے حوالے سے، اور اس کے عمل کو جو ہے وہ اس نے اپنے عمل کو اجارے پہ دیا ہوا ہو۔ فرماتے ہیں کہ اگر اسے امر کیا گیا تھا کہ وہ کوئی کام انجام دے، اجارہ بھی وہاں بیچ میں نہیں تھا، فَأَعْطَاهُ الْمُسْتَأْجِرُ أَوِ الْآمِرُ، پھر وہ مستاجر جس نے اس کے ساتھ مثلا اگر اجارے کے عنوان سے لیا تھا تو اس نے کوئی چیز اسے دے دی، اور أَوِ الْآمِرُ، یا وہ جس نے اسے امر کیا تھا اس کے کام کی نسبت کہ تم یہ کام انجام دے دو، تو اس نے اسے عطا کر دیا، کیا عطا کر دیا؟ اجرت المثل، اجرت المثل، چونکہ جب بغیر اجارے کے وہ اس کے امر کیا گیا تھا کہ وہ کام انجام دے تو اجرت مشخص معین نہیں تھی، تو وہاں پر اس کے کام کے بعد اسے اجرت المثل جو ہے وہ دے دیتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ روایت حمل ہوتی ہے اس طرح عوض کسب پر، کہ اس عوض کسب کے حوالے سے جو ہے یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ اس سے نہیں کی گئی ہے، یعنی کیا مطلب نہیں کی گئی؟ یعنی اس سے اجتناب کیا جا رہا ہے کہ بچے کے ہاتھ میں جو اس طرح کا معاملہ مال ہے اس سے اجتناب کیا جائے، کہ فَإِنَّ هَذِهِ كُلَّهَا مِمَّا يَمْلِكُهُ الصَّبِيُّ، یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جن کا وہ صبی، وہ بچہ مالک بنتا ہے، لیکن یستحب للولی، لیکن ولی کے لیے مستحب کیا ہے؟ وغیرہ ہی، غیر ولی کے لیے، کہ اجتنابها، کہ ان اموال سے کیا کرے؟ اجتناب کرے، پرہیز کرے، اذا لم يعلم صدق دعوی الصبی فیہا،
یہ کب کی بات ہے؟ جب وہ نہیں جانتا کہ اس کے اندر سبی کا جو دعویٰ ہے، جو ادعا ہے، وہ کیا ہے؟ صادق ہے۔ جب وہ نہیں جانتا تو وہاں پر ضروری ہے، مستحب ہے ولی اور غیر ولی کو کہ وہ اس کے ان اموال سے اجتناب کریں۔ کیوں؟ لاحتمال کونہا من الوجوہ المحرمہ، کیونکہ امکان موجود ہے کہ یہ وجوہ محرمہ میں سے ہوں، یعنی ایسی راہوں سے اس کے ہاتھ میں یہ عوض مال پہنچا ہے کہ جو راہ درست نہیں ہے، جیسے اس نے مثلا چوری کی ہو اور چوری کرنے سے وہ مال اس کے ہاتھ پہنچا ہو۔ تو اس طرح آقا فرماتے ہیں کہ اس صورت میں یہ جو ہے اجتناب مستحب ولی اور غیر ولی پر۔ پھر اس کی ایک مثال آقا فرماتے ہیں کہ نظیر و رجحان الاجتناب عن اموال غیرہ ممن لا یبالی بالمحرمات، فرماتے ہیں کہ اس کی مثال جیسے اجتناب کا رجحان موجود ہے کہ اجتناب کیا جائے بہتر ہے، ان اموال غیرہ یعنی اس کے بچے کے علاوہ دوسرے ان افراد کے اموال سے کہ ممن لا یبالی بالمحرمات، کہ جو محرمات کی نسبت بے توجہ ہوتے ہیں، توجہ نہیں رکھتے، یعنی وہ اپنے کاروبار کے اندر یا اپنے اس مال کی جمع میں وہ محرمات کا خیال نہیں کرتے، جن کی زندگی میں اس طرح سے بے توجہی پائی جاتی ہے محرمات کی نسبت، تو وہاں پر بھی اس طرح رجحان پایا جاتا ہے کہ اجتناب کیا جائے ان کے اموال سے۔ وکئی فقان فرماتے ہیں کہ بہرحال جو بھی ہو، یعنی یہ فالقول المذکور فی غایت الضعف، فرماتے ہیں کہ یہ جو پیچھے بات ہوئی تھی محدث کاشانی وغیرہ انہوں نے بھی جو بات کی تھی، اس تفصیل کی کہ یعنی اشیاء جو کہ یسیرہ ہیں خطیرہ کے مقابلے میں، ان اشیاء یسیرہ میں مشکل نہیں ہے معاملے کا انجام پانا۔ تو اس طرح وہاں پہ جو ہے آغا نے اس تفصیل کو بیان کیا تھا اور ان کو رد کیا تھا، پھر بیچ میں روایت سکون سے اصل مطلب پر استدلال کیا گیا کہ صحت معاملات سبیب، تو اس کے بعد دوبارہ پلٹتے ہیں آغا کہ فالقول المذکور فی غایت الضعف، وہ جو قول بیان ہوا، ذکر ہوا کہ جہاں پہ تفصیل دی جا رہی تھی اشیاء یسیرہ، یعنی وہ جو قدر و قیمت کے اعتبار سے چیزیں یعنی زیادہ جو ہے وہ قیمت نہیں رکھتی، اور اس طرح وہ بڑی چیزیں جن کی قیمت جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو ان میں جو فرق دیا گیا تھا، آپ فرماتے ہیں کہ یہ تفصیل کا قول فی غایت الضعف یعنی نہایت ضعف اور سستی اور کمزور ہونے میں ہے، کہ یہ باطل ہے، درست نہیں ہے۔ اس کے بعد آگا ایک اور مطلب کی طرف بڑھتے ہیں، اور اس سلسلے میں سبھی کے تصرفات اور معاملات کے حوالے سے وہ یہ کہ جہاں ایک معاملہ واقع ہو رہا ہے وہاں آیا سبھی آلہ بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا، اس کے آلے بننے کا حکم کیا ہے؟ آیا اس کے آلے بننے کی صورت میں جو وہ قبض کرتا ہے مثلا اور اس طرح کی جو اس کے تصرفات ہیں وہ اثر رکھتے ہیں یا اثر نہیں رکھتے؟ تو یہاں پر آغا نام کے ذریعے گزشتہ اپنے ان بیانات سے استدراک کرتے ہیں کہ ربما صحح سید مشائخنا فی الریاض هذه المعاملات، کہ ہم نے محدث کاشانی کے بات کو تو رد کر دیا تھا کہ اشیاء یسیرہ کے حوالے سے وہ قول تفصیل تو رد ہوا تھا، پھر استدراک کرتے ہیں آگا کہ جب ایسا جو ہے وہ ہمارے بزرگوں کے جو سید ہیں صاحب الریاض، یعنی انہوں نے کتاب ریاض کے اندر تصحیح کی ہے، یعنی صحیح جانا ہے ان معاملات کو، کہ یعنی اس قول تفصیل کو درواقع انہوں نے البتہ صحیح جانا ہے، لیکن ایک اور اضافات کیے ہیں اس کے اندر، ایک اور قید جو ہے وہاں پر وہ بیان کرتے ہیں جب وہ ان معاملات کو، یعنی یہاں اشیاء یسیرہ اور خطیرہ کے درمیان جب وہ تفصیل کے قائل ہوتے ہیں اور پھر ان معاملات کو اشیاء یسیرہ میں صحیح جانتے ہیں، تو وہاں ایک قید بیان کرتے ہیں کہ اذا کان الصبی بمنزلۃ الآلۃ لمن لہ اہلیۃ التصرف، فرماتے ہیں کہ کہاں پر وہ قید کیا ہے، وہ یہ کہ جب وہ صبی آلے کی جگہ ہو اس شخص کے لیے کہ جس کو تصرف کی اہلیت حاصل ہے، یعنی اشیاء حقیر اور یسیرہ میں وہ بچہ آلے کی حیثیت رکھتا ہے، خود سے کوئی نظر نہیں رکھتا، خود سے انشاء نہیں رکھتا، اس کو قیمت کے تعین کا اختیار نہیں ہوتا، ولی جو ہے وہ قیمت مشخص کرتا ہے، وہ شخص جو دوسرا جو معاملہ انجام دے رہا ہے، طرف معاملہ ہے، وہ قیمت کو اس کے اختیار میں دے دیتا ہے، اور پھر وہ چیز اس بچے کے حوالے کی جاتی ہے کہ اس کی یہ قیمت ہے، اور وہ جاتا ہے اس چیز کو بیچتا ہے اور وہ قیمت لے کر پھر واپس آ کے اس کو ولی کو دے دیتا ہے۔ تو یہاں پہ آقا فرماتے ہیں کہ جب سبھی آلے کی جگہ پر ہو ایسے شخص کے لیے تو وہاں مشکل نہیں رکھتی۔ اس سلسلے میں دلیل کیا ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں کہ من جہت استقرار السیرت و استمرارها علی ذلک، یعنی اس حوالے سے
فرماتے ہیں کہ یہ اس جہت سے کہ سیرہ جو ہے وہ مستقر ہے، یعنی شروع سے بہت پہلے سے یہ سیرہ مستقر ہے، جاری ہے، واستمرار ہے علی ذالک، اور یہ مستمر ہے، یعنی ابھی بھی یہ سیرہ قائم ہے اس مطلب پر کہ معمولاً لوگ جو ہیں وہ اشیاء یسیرہ کے اندر بچوں کو آلہ بناتے ہیں، واسطہ بناتے ہیں، اور وہ خود قیمت کو مشخص کرتے ہیں، چیز بچے کے حوالے کر دیتے ہیں، اور بچہ جاتا ہے وہ قیمت اس چیز کی لے کے اخذ کر کے وہ اس شخص کو اپنے ولی کو دے دیتا ہے۔ تو یہاں پر بچے کا جو کردار ہوتا ہے وہ ایک آلے کی حیثیت میں ہوتا ہے، اس سے زیادہ بچے کا کوئی کردار یہاں پر نہیں ہوتا۔ تو ایسی صورت میں آپ فرماتے ہیں کہ جب سیرہ قائم ہے تو صاحب ریاض فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہ معاملات کیا ہیں، درست ہیں۔ لیکن آیا صاحب ریاض کی یہ بات شیخ انصاری قبول کرتے یا نہیں کرتے؟ ظاہراً اس کے اندر اشکال فرماتے ہیں، اور اگلے درس کے اندر مفصل ہم ان اشکالات کو دیکھیں گے کہ کس طرح سے صاحب ریاض کی بات کے اندر دو اشکال اساسی فرماتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔